الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یہ آیت کریمہ ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک پیش آیا تھا. سخت ترین گرمی کا موسم تھا اور کھجوروں کی فصلیں پک رہی تھی. دور و دراز کا سفر تھا اور غسان روم کے افواج مقابلے پر تھے. پیغمبر اسلام نے نفیر عام کا حکم دیا تھا کہ سب کو جانا ہے اور سب چلے گئے سوائے بیماروں کے یا معذورین کے جنہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دی گئی، یا خواتین جن کو عموماً جہاد سے روکا جاتا تھا. چند خواتین بعض جگہ شریک ہوئی ہے مرہم پٹی اور زخمیوں کے زخم کے دیکھ بھال یا پانی پلانے کے کام آئی، جیسے احد میں. لیکن جب خواتین نے آپ سے پوچھا کہ رجال اور مرد تو زبردست جہاد کرتے ہیں اور عند اللہ اجر پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، کیونکہ حج بھی ایک گراں عمل ہے. مشکل ترین مناسک میں سے دور و دراز جانا ہے، محارم کا ساتھ ہونا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ اگر محرم نہ ملے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. محرم شریعت میں اس عزیز قریب کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جیسے بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، پوتا، نواسا، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہوتا ہو وہ محارم نہیں ہے. جیسے بہنوئی، بہن نہ ہو، مطلقہ ہو جائے یا مر جائے تو بہنوئی کے ساتھ سالی کا نکاح ہوتا ہے، اس لیے اس سے پردہ فرض ہے. چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، تایا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ان کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، یہ محارم نہیں ہے. ان کا ایک دوسرے سے پردہ فرض ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے آمنے سامنے نہ ہو، اور ایک دیکھے تو دوسرا نہ دیکھے. بعض گھروں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا بہت مشکل ہے، تو کہتے ہیں کہ کلام اور آمنے سامنے ہونے سے پرہیز کرے اور بڑی چادر یا برقع یا بڑی شال سر سے پاؤں تک گھر میں اوڑھے تاکہ وہ کھل کر نہ دیکھ سکے اور نہ یہ اس کو دیکھ سکے. بہرحال یہ مسائل معاشرتی اختلاط نے مشکل کر دیے.
حالانکہ بلا اختلاف کے مسائل ہیں کہ خاتون کا اجانب سے پردہ ہے، نہ ہم کلام ہوگی بغیر ضرورت کے۔ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے کہ اگر تم نے ان سے کچھ مانگنا ہو، لینا دینا ہو، تو درمیان میں حجاب اور پردہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرے لوگوں کا آمنے سامنے ہونا کہاں جائز ہے؟ تمام نقصانات عزت کے جو بٹھے لگتے ہیں وہ اختلاط سے پیدا ہو گئے۔ خاص طبقے کو عمل کرنا پڑے گا تو عوام کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ خواص خاص اعمال کرتے ہیں، لیکن جو مشکل مسائل ہے ان سے بچتے ہیں۔ ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم بھابھی سے پردہ کرتے ہو؟ انہوں نے نہیں جی۔ میں نے کہا شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے بخاری شریف پڑھی کہ شریعت میں تو پردہ فرض ہے۔ میں نے کہا تو یہ شریعت پر عمل جرمنی اور جاپانی کریں گے؟ اور یہی قوم کہتی ہے کہ ہم بہت پردہ نشین ہیں اور شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ میں نے کہا پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ ملحم، وہ خاون کا چھوٹا بھائی دیور جو ساتھ پلتا بڑھتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہمارے بیٹے کی طرح ہے۔ آپ نے کہا هو الموت، وہ موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جیٹ سے تو کچھ گھبراتی ہے، اس کا روب داب ہوتا ہے، لیکن چھوٹا تو ساتھ پلتا بڑھتا ہے، اس کی تمام جوانی اس کی نگاہ میں ہے، اور وہ بابی کی عادتیں جانتا ہے کہ کون سا آئس کریم پسند کرتی، کون سے کپڑے میں اچھی لگتی۔ تو بس یہی راستے ہیں نا اعمال غیر طیبہ تک پہنچنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہود کے ہاں یہ خصلت تھی کہ انہوں نے دین کے حصے بنائے تھے، کچھ مشکل کچھ آسان، مشکل کو نہیں مانتے تھے اور آسان کرتے تھے۔ اللہ نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصہ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، ایسا کرنے کی سزا دنیا میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بدترین عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام بما 6 ساتھیوں کے جب اسلام لے آئے، بخاری شریف میں ہے، تو وہ احبار و علماء یہود تھے، علماء یہود کے بحور تھے، دریا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بعض مسائل میں ظاہری ٹکراؤ ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ پینا ناجائز تھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی تم نے جھوٹ بولا ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، مذہب میں دکھا دو ایسی چیز ہے۔ لیکن مشہور یہ تھا، اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، وہ بیمار ہو گئے تھے، اور ان کو طبیب یا حکیم حاذق نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس بیماری کے ہوتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہ کھائے۔ حضرت نے احتیاطاً کچھ مدت تک دودھ سے بھی پرہیز فرمایا،
یہ ایک علاج معالجے کی صورت تھی. ہمارے ہاں بھی جو دانے نکلتے ہیں، پھوڑے نکلتے ہیں، پھونسیاں، تو کہتے ہیں ان دنوں میں ذرا تیز مرچ یا بڑا گوشت نہ استعمال کرے. اور آگے چل کر انہوں نے اس سے مذہبی مسئلہ بنایا، حالانکہ یہ علاج معالجے کا باب تھا. علاج معالجے کا باب بالکل علیحدہ ہے. الطب النبوی میں شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز. بلڈ پریشر والے کو پتا ہے کہ تیز مرچ مسالے سے بلڈ پریشر پھٹتی ہے، بڑھتی ہے، تو نہ کھائے. شوگر والوں کو پتا ہے کہ میٹھے سے شوگر آؤٹ ہوتی ہے، لیول سے بڑھ جاتی ہے، تو احتیاط کر لے. فتاوی عالمگیری میں امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ الاحتیاط فی الامور واجب. دین و دنیا کے امور میں احتیاط کرنا واجبات میں سے. واجب کو اگر کوئی قصدن چھوڑے تو گناہگار ہوگا. اگر غور کیے جائے تو طب اور حکمت کے کتنے مسائل آسانی سے حل ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ علاج کا فائدہ ایک ہے اور احتیاط کا فائدہ 100 درجے ہے. الحمیت راس کل دوا. تمام دوا اور علاج معالجہ تب مؤثر بنتا ہے جب اس کے ساتھ پرہیز ہو، احتیاط ہو. وہ حکیم جالینوس رحمت اللہ علیہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے شاگرد مشہور ہے. یہ کسی مریض کو دیکھنے گئے تھے اور اس کو دیکھنے کے بعد اس مریض کو کہا کہ آپ نے مجھے بیماری کے خلاف دعوت دی ہے. بیماری اور میرے درمیان عنقریب مقابلہ ہوگا. آپ جس طرف ہوگے وہ جیتے گا. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور پرہیز کیا تو بچ جائیں گے آپ، مرض مغلوب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے مرض کا ساتھ دیا اور میری مخالفت کی تو اس مخالفت میں تیری جان جائے گی. سمجھایا اس کو طریقے سے، کیونکہ لوگ کھانے پینے کے باب میں بڑے دیوانے ہوتے ہیں. وہی سر دخیٹ دار شک لگا دس وہ ایک آدمی ہر طرح کھاتا تھا نا، تو کسی نے کہا کہ آپ کو تو ڈاکٹر نے منع کیا. کہا ڈاکٹر کہاں ہے یہاں تو آپ اور ہم ہیں. انہوں نے کہا مرض تو وہیں موجود ہے. تو پھر پوچھا کہ میں مر گیا تو آپ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ یہ پیٹ کا مارا ہوا شہید ہے. شہید البطن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ یہاں پردوں میں رکھا ہے، دیکھو بہت ڈھکا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ٹینک نہیں ہے جو سر پہ رکھا ہوا ہے کہ وہی جلدی کرو، چون سا آم ڈالو اور پشاوری آئس کریم پھینکو اس میں اور تیز مرچ مسالے والے بروس کھلاؤ. نہیں، تاؤ خوڑل غوڑی او ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دواڑا سم سادہ سڑی. دو شخص کسی کے یہاں مہمان ہوئے. ایک ذرا غریب میزبان تھا، اس نے وہ کڑی کھلائی. ہمارے ہاں پشتوں میں اس کو لاوڑ کہتے ہیں. بہت بہترین خوراک ہے، ایسے غریبوں کی وجہ سے کم مانا جاتا ہے. اس زمانے کے اعلیٰ طعام کے مقابلے میں وہ سب سے بہترین ہے. زود ہضم ہے، معدے کا علاج ہے، بھوک بڑھانے والا ہے، آسانی سے پکتا ہے، کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو تھا وہ کسی مالدار کے ہتھے چڑھا تھا. اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ اصل گھی کھاتے تھے. گائے یا بھینس کا گھی ہوتا تھا، اس کو گرم کر کے اس میں گڑ توڑ دیتے تھے اور بیچ میں اس کے روٹی ووٹی ڈالتے تھے. تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یار ہم نے تو گھی کھا لی، ہم نے غوڑی اخوڑ کا.
پمونگے دس بیا بیا گتا اور آڑی رخیارو. جب صبح اٹھے تو اس کو کہا کہ آپ نے گھی کھایا اور میں نے کڑی کھائی، لیکن دونوں ایک جیسے ہیں. یہ تاؤ خوڑل وڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دواڑا سب سادہ سڑی. تاکہ سشے زیاد شوئے نا ملکہ خراب شوئے وہ پوئے گے نا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. کبھی کبھی یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو فائدہ پہنچے. ابو داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد سجزی میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھے تھے اور خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے. آپ کی خدمت میں کھجور کا ایک گابا لایا گیا جس میں بہت ساری کھجوریں بھری ہوئی تھی. تو حضرت تناول فرما رہے تھے، حضرت علی نے بھی دو چار کھائے. آپ نے کہا آپ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہیں اور کھجور گرم بھی ہے اور ثقیل بھی ہے، احتیاط کرو. کچھ دیر جب گزری تو کوئی اور دلیا لے آیا. آپ نے کہا کل ہو فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ، یہ کھا سکتے ہو، اس سے فائدہ ہوگا. تو علماء کہتے ہیں طب اور حکمت کے دو دریا ہے، ایک نہ کھانے کا اور ایک کھانے کا، اور دو دریا ایک ہی وقت میں موجزن ہو گئے. کون کون سی چیز مضر صحت ہے اس سے بچو. جیسے آپ نے بیماری سے اٹھنے والے کو زیادہ کھجوروں سے منع فرمایا، یہ ثقل پیدا کر لے گی. تو حکمت اور طب بنا ہے دو چیزوں پر کہ ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور ان چیزوں سے اختلاط جائز ہے، استعمال درست اور صحیح. بس یہی حکمت اور طب کے الطب الکبیر ہو الحکمت و دانائے. جتنے بھی جہان کی کتابیں ابو علی سینا کی ہو، غرید کی ہو، ناشیتی کی ہو، غیتی کی، تمام جہان جو کتب معتبرہ کا ہے وہ سب اسی دو نقطوں کے نیچے گھوم رہا ہے کہ جو چیزیں صحت کے لیے فائدہ مند ہے وہ آدمی استعمال کرے بشرطے کہ شرعاً بھی حلال اور جائز ہو، اور جو چیزیں شرعاً مضر ہے طبعاً ناپسندیدہ ہے اسے احتیاط کی جائے. بہت ساری چیزیں تجرباتی ہوتی ہے، جیسے کھانا کھانے کے بعد تیز چلنا، کہتے بھئی آنتڑی مڑ جائے گی، پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ تجربے کی بات. گرم چائے پی کر ٹھنڈے ہوا میں آئے کیا گرم سرد ہو جاؤ گے. مختلف دوائیاں لوگ جانتے ہیں، بھئی جسم میں درد ہے کہتے ہیں پیناڈال لے لے، پیراسیٹامول لے لے، ایک دو ڈسپرین سادے پانی میں پی لے. یہ تجربے کی بات ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و سنت نے قاعدہ ذکر کر لیا کہ جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کا استعمال مناسب ہے، اور جو مضر صحت ہے ان سے بچنا چاہیے. بلکہ علامہ ذہبی نے الطب النبوی میں حرمت لکھی ہے کہ معلوم المضرت چیزوں کا استعمال ناجائز اور حرام ہے. بہرحال علماء یہود کے سامنے یہ ایک پیچیدہ مسئلہ پیش آیا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا درست اور صحیح ہے اور اونٹنی کا دودھ حلال طیب ہے، لیکن یہود کے ہاں یہ غلط مسئلہ مشہور ہوا تھا کہ مذہبی موسوی میں یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. قرآن کریم نے ایک مقام پر کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون.
کہ تمام حلال کھانے اسرائیلیوں کے لیے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے نامناسب سمجھے تھی طبعاً یا علاجاً. اور یہ مسئلہ توریت سے بالکل واضح ہے، آپ اسے لا کے دکھا سکتے ہیں. عبداللہ بن سلام حبر علماء الیہود اور ان کے رفقا نے ایک خیال لڑا کہ اونٹ کا گوشت کھانا یا اونٹنی کا دودھ پینا اسلام میں ضروری نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، اور ادھر مذہب یہود میں ناجائز ہے تو ہم استعمال نہیں کریں گے تو دونوں پر عمل ہو جائے. ویسے تو کسی حلال اور مباح چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن تقابل کے اندر پھر ضروری ہے. یہاں تقابل پیش ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا اے ایمان والو پورے مسلمان ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہاں آنے کے بعد بھی یہود کا خیال رکھتے ہو. اس متروک اور مغضوب مذہب کو ترک کر لو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ شیطانی خیالات ہیں. شاید یہ وجہ تھی کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے نقل متواتر سے کہ حضرت درس حدیث دے رہے تھے اور یہ حدیث بیان میں آئی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا، حضرت لوکی کدو پسند فرماتے تھے. علماء کہتے ہیں لوکی دونوں طرح ہے، گول بھی ہے اور لمبا بھی ہے، دونوں ایک حکم میں ہے، ثابت ہے، اور بہت زیادہ پسند تھا آپ کو. حضرت انس کہتے ہیں مجھے پسند نہیں تھا. ایک دن میں نے دیکھا کانا یتبع ویتبعہ فی القصع، آپ پلیٹ میں اس کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے. بس اس دن سے میرے دل میں محبت بیٹھ گئی. حضرت انس کے ہاں ہمیشہ لوکی بنتی تھی، کدو. ہمارے بعض مہمن برادریوں کے ہاں کدو شریف کہلاتا ہے اور جمعے کے دن کا خاص ڈش ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے وہ کہتے ہیں گورے منگتے ہوئے کدو نے شریف جو پڑا ہے. میں نے کہا ان کے آباء و اجداد کی طرف سے جب ان پر دین کا غلبہ تھا تو یہ محترم کھانا اس زمانے سے معروف ہے. عجائب و غرائب ہے اس کے. کہتے دل کے بہت سارے امراض جو تقریباً لا علاج ہے اس کا علاج صرف کدو ہے. کدو ابال کے کھائے، کدو کے ٹکڑے کھائے، کدو کا شوربہ پیے، کدو کا مربع کھائے، کدو کدو کھائے، یہاں تک کہ بیماری جڑ سے کٹ جاتی ہے. وہ ایک جاننے والا ایشیا کا سب سے ماہر قلب ڈاکٹر ہے. ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ ایک ایسے شخص کو لایا گیا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن لانے والا میرا دوست تھا. اس نے کہا ذرا ہمارے آدمی کو دیکھو. کہ میں نے دیکھا تو اس میں بظاہر کوئی چیز باقی نہیں تھی، بس چند دنوں میں دل فیل ہونے والا تھا. دل اس قدر کمزور ہو چکا تھا. میں نے دیکھا اور اس کے دلداری کے لیے کچھ دوائیاں لکھی. اس بیمار نے پوچھا کہ میں کیا کھاؤں؟ میں نے کہا کدو کھائیں. میرا خیال تھا کہ اب اس عمر میں آپ کیا مرغ بریان کھائیں گے اور بروس کھائیں گے. 6-7 مہینے بعد مجھے سیکرٹری نے آ کے ایک پرچی پکڑوائی جو میری لکھی ہوئی تھی، اور میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں ہے؟ یہ تو مر چکا ہوگا. کہا نہیں، باہر بیٹھا ہوا ہے، خود آیا ہے. میں نے کہا بلاؤ. میں نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ کہا آپ کے کدو شریف کھلایا. اس وقت سے آج تک کوئی چیز سوائے کدو شریف کے نہیں کھایا.
کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہم صلی وسلم علی النبی کا. میں نے کہا حضرت خصوصی مہربانی اللہ نے فرمائے. کہا آپ نے حکم دیا تھا کہ کدو شریف کھاؤ. اور بھی کئی بیماروں کو میں جانتا ہوں جن کی دل کی حالت اللہ رب العالمین نے اس معمولی سے غذا سے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے اس سے بہت فائدہ نصیب فرمایا ہے. امام ابو یوسف نے جب یہ حدیث پڑھائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا تو حاضرین میں سے لوگ مختلف ہوتے ہیں. عجیب عجیب طبیعتیں لوگوں کی ہوتی ہے. یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّ مجھے تو پسند نہیں ہے. فَصَلَّ السَّيْفَ آپ نے تلوار اٹھائی اور اس نے کہا تُب وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ توبہ کرو ورنہ گردن تیری اتارتا ہوں. تو نبی کے مقابلے پہ اتر آتا ہے. پیغمبر پسند کرتے تھے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چپ رہو, خاموش رہو. اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ علماء کہتے ہیں مشاکلہ سوری کفر کے قبیل میں سے. آدمی اپنی طبیعت پر رو لے کہ میں کیوں نبی سے دور ہوں اور میری طبیعت میں کیوں موافقت نہیں ہے, مخالفت ہے, تو اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ علماء دین فرماتے ہیں کہ ویسے ایک معاملہ جائز اور مباح کا ہے, لیکن جب وہ مقابلے میں آ جائے تو پھر اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بعض موقعوں میں یہ ہمارے جو مسح کا مسئلہ ہے کہ شرعی خف کسی کا پہنا ہوا ہو, پیروں میں ہم جو جرابیں پہنتے ہیں نا, تو شرعی جرابہ یا تو مجلدین ہوں گے چمڑے کے بنے ہوئے, او مونا علیہ یا کم از کم تلوا اس کا چمڑے کا ہو, او سخینین یا کسی مضبوط دھات کے بنے ہوئے جرابے ہو, تو یہ خف شرعی ہے. شریعت کے مطابق موزہ ہے اور مقیم آدمی ایک دن رات اس پر بجائے پیر موزوں سے نکال کے دھونے کے مسح کرے, انگلیوں کی طرف تر انگلیاں رکھے اوپر کی طرف آ جائے, اور دھونے کی زحمت معاف ہے. اس کو مسح الخفین کہتے ہیں. صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ مسح خفین کے احادیث مستفیضہ ہے, معروف اور تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. تو پیروں سے موزہ اتار کر دھو لینا, جس کو غسل رجلین کہتے ہیں, یہ اصل وظیفہ ہے اور پیروں کے دھونے کا طریقہ ہے. اس کو عزیمت کہتے ہیں. اور اس پر شرعی موزہ پہنا ہوا ہے اور اس پر آپ مسح کریں تو یہ رخصت ہے, اجازت ہے. لیکن روافض خذلہم اللہ وقطع اللہ دوابرہم من العالم, وہ دیگر ضروریات کی طرح اس کے منکر ہے. بالکل خوارج, معتزلہ یا عقل پرست سارے منکر ہے. تو ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے, امام رستنی کا قول آیا ہے کہ وَعِنْدَ الرَّافِضِ وَاجِبٌ, اگر روافض موجود ہے تو اہل سنت کو چاہیے کہ موضوع کا مسح کرے, اور اگرچہ اتار کر پیر دھو لینا غسل رجلین یہ عزیمت ہے اور اصل ہے, لیکن ایک دشمن خدا اور رسول کا اور دین کا موجود ہے, اس کے سامنے آپ مسح خفین کرے جرأت کے ساتھ, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ پیغمبرانہ اور صحابہ کے اعمال زندہ ہے. بعض لوگ ہر طرح جرابوں پر مسح کرتے ہیں. حضرت اقدس حافظ الحدیث مولانا ہدایت اللہ صاحب, ہمارے استاذ گرامی قدر حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے,
اور بہت زیادہ باوصف عالم تھے. ظاہری تعلق جماعت اسلامی سے تھا، لیکن مسائل میں قطعاً ان کے روادار نہ تھے. تو ایک دن مجھے واقعہ سنایا، اور غالباً وہ کسی کیسٹ میں محفوظ بھی ہے، کہ میرے پھوپھی کا لڑکا قاضی حسین احمد یہاں ہمارے مہمان تھے، اور اس نے سامنے وضو کیا اور پھر پیروں پر جرابیں پہنے ہوئے ہاتھ پیرا مسح کیا. جب اس طرف آئے میں نے ان سے پوچھا پیر نہیں دھوئے؟ اس نے کہا کہ نہیں جرابہ ہے نا، یہ موزہ ہے. میں نے کہا یہ موزہ شرعی نہیں ہے، یہ تو نیلون کے جراب ہے، اس پر کام مسح ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ہر طرح جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا، مجھے کہا یہ میری امانت ہے، آپ ساتھیوں کو بیان کیا کریں، اس لیے ممبر سے بیان کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا مولانا مودودی کو آپ جانتے ہیں؟ یا میں زیادہ نے کہا آپ جانتے ہیں، آپ عالم ہیں. کہیں جماعت اسلامی کس نے آپ کو بتائی؟ کہ آپ نے بتائی. کہ ان تمام باتوں کے باوجود اگر قیامت کے دن ایمان چاہیے اور مغفرت تو مولانا مودودی کی فقہ سے بچے. فقہ بالکل غلط ہے اس کا، سم دھڑیلے ورتے ہوئے کہ ایمان دے پکاری ہو قیامت بخشش نہ مودودی سے مسئلوں نہ لڑے ہو مسئلے ٹولے غلطی. قاضی صاحب اس کے سننے کے لیے میرے پاس آئے تھے، میں نے کیسٹ کھولا، دنگ رہے گا. میں نے کہا مولانا کی آواز بھی کہا یہی ہے. یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ہر طرح موضع پر مسا نہیں جب تک شرعاً موضع ہو. اور فقہا کہتے ہیں یا تو مجلدین ہو، چمڑے کے بنے ہوئے ہو، یا منعلین ہو، کم از کم تلوہ تو چمڑے کا ہو، اور سخینین ہو، یا اور کسی دھات کے بنے ہوئے ہو. سنا ہے افریقہ میں ایک ریگزین کے بنتے محدث العالم حضرت الاستاذ حضرت بنوری کی خدمت میں وہاں کے لوگ لے کے آتے تھے. لیکن ہر طرح موضع پر مسح کرنا اپنی نماز اور دین کو ڈبونا ہے، احتیاط کرنا چاہیے. کسی خاص سازش کے تحت ان جرابوں کو موزہ کہا جانے لگا، حالانکہ جرابہ ہے، موزہ تو علیحدہ چیز ہوتی ہے. لیکن آج کل لوگ موزے کہہ کے پھر ہاتھ پھیرتے، بالکل غلط در غلط 100% غلط. ایسی تمام نمازیں جو پڑھی گئی ہے وہ باطل ہے، اور انہیں دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ طہارت کے سلسلے میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. طہارت قطعی ہونا چاہیے تاکہ نماز صحیح اور درست پڑھی جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسائل میں مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات خوف ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ رہ جاتا ہے. اور وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقا نے سابقہ مذہب یہود کا لحاظ کیا، منع فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو فاتحہ میں کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب یافتہ لوگوں کا راستہ ہو اور نہ راستے سے ہٹے اور بٹے ہوئے ان کا راستہ ہو، انعام یافتگان ہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تفسیر ابن جریر میں صحابہ سے نقل مستفیض کے ساتھ موجود ہے کہ ہم الیہود مغضوبین اور ولضالین ہم النصارى. علماء کہتے ہیں کہ جو خصلت یہود کی تھی وہ کسی میں ہو تو مغضوب ہے، اور جو خصلت نصارہ کی تھی عیسائیوں کی وہ پائی گئی ہے تو آیت اس کو پہنچے گی ولضالین. اللہ تعالی ہمیشہ انعامات دین و دنیا کا استحقاق نصیب فرمائے. یہ ایک مشکل مسئلہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے اور غلط کاروں سے بچے.
آپ غور فرمائیں کہ ہم اپنے آزاد وطن میں کتنی قربانیوں سے انگریز سے پاکستان چھڑا لیا گیا اور کتنا جہان اس راستے میں قربان ہوا ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور بڑی مشکل سے پاکستان کی تاریخ میں 2 مسئلے حل ہوئے تھے۔ ایک جمعے کی تعطیل رکھی گئی تھی اور دوسری قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہا گیا تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق مسلمان سے پسالار تھا اور مسلمان فرمان روا تھا، نہ جانے کہاں سے ابتداءً متاثر تھا، بعد میں توبہ طائب ہو چکا ہے، اور اس نے پاسپورٹ سے وہ عبارت نکلوائی کہ میں نہ احمدی ہوں، نہ قادیانی ہوں، نہ لاہوری مرزائی ہوں۔ وہ عبارت اس کے دور میں نکل گئی تھی، علماء نے ہنگامہ کیا تو پھر بحال کیا۔ وہ یہ ایک سازش زیر غور تھی کہ جیسے ہی موقع ملے گا قادیانیوں کو پھر مسلمانوں سے ملائیں گے۔ اور یہ جو ہمارے مولانا کا بہت محبوب وزیر اعظم ہے، کبھی گھر لے چلتے اور کبھی اسٹیج پہ چڑھاتے، اس کے دور میں اس کے قلم سے جمعے کی تعطیل قتل ہو چکی ہے، اور اس کی جگہ یہود اور نصارہ، یہود کا یوم السبت ہے اور نصارہ کا یوم الاحد ہے، اتوار کا دن۔ ہم سے ہمارے مذہب کا دن چھین لیا گیا اور لامذہب لوگوں کا دن ہمیں دیا گیا، اور ہمارے دوستوں کو اور بزرگوں کو کوئی احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساسی ضیاء جاتا رہا۔ میں نے ایک ٹیلی فون پہ ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو میں نے تو وزیر اعظم کے نام خط لکھا تھا اور وہ معتبر اخبارات میں شائع ہوا۔ جنگ اخبار کے صفحے اول پر بھی آنا چاہیے تھا، اب بھی اگر کسی میں قدرت ہو تو وہ خط تیار پڑا ہے، اور اس میں نے واضح کیا ہے اسے کہ آپ نے فحش غلطی اور عظیم ظلم کیا ہے، جمعہ ہٹا کر اتوار کا دن مقرر کرنا۔ اتوار سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، مسلمانوں کا مذہبی دن جمعہ ہے۔ میں نے یہ بھی اس میں لکھا کہ جہاں آپ نے قید و بند کا زمانہ گزارا، مرکز اسلام بلاد عرب، وہاں بھی الحمدللہ جمعے کی تعطیل ہے پورے ملک کے اندر، اور افغانستان میں بھی جب اسلامی امارات قائم تھی تو جمعے کی تعطیل تھی، اور دنیا کے جتنے ملکوں میں اسلام خوشگوار ہے انہوں نے جمعے ہی کو رکھا ہے۔ تل ابیب کے اندر جو یہود کی حکومت ہے یوم السبت ہے وہاں، اور باقی دنیا پر انگریز نے حکومت کی ہے تو وہاں اتوار مسلط کیا ہے۔ مسلمان وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ نے جمعے کو ہٹا کر اتوار مسلط کیا، آپ فی الفور اس کی اصلاح کرے۔ میرا وہ خط شائع ہے اخبارات میں صفحہ اول پر۔ جنگ اخبار میں اسلامی صفحے کا ایک زندیق نگران تھا اس وقت، اس نے نہیں آنے دیا، اس ملحد نے، اور باقی تمام اخبارات نے اسے قبول کیا۔ چاہیے تھا کہ قومی اسمبلی میں اس کو بطور پٹیشن کے یا قرارداد کے پیش کیا جاتا، اور اس پر اسلامی ممبران سٹینڈ لے لیتے کہ بھئی جمعے کا دن ہمارا مذہبی دن ہے، ہمارا اتوار سے کیا واسطہ ہے۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، جیتے ہوئے باوجود ایسا سلوک ہے جیسے ہارا ہوا ہے۔ پجن جندے اسے اسپی نہ گڑندے اسے، ہر روز اس کے خلاف اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، ہر روز ڈکیتی اور چوری پکڑی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے چچڑ اس کے پیچھے لگایا ہے، نہ وہ سونے دے گا، نہ چلنے دے گا، نہ آنے دے گا، نہ جانے دے گا۔ جو کام علماء کا تھا اور اہل ایمان کا تھا اور اہل علم کا، وہ دوسری چیزوں کے روادار ہو گئے۔ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے کہ ہم جمعے کے دن کو ہفتے کے دنوں میں سب سے معزز دن سمجھتے ہیں. اس لیے تو جمعے کی برکت سے آپ تشریف فرمائیں سارے کام کاج ختم کر کے، اور جو لوگ سرکاری عہدوں میں ہیں، کاموں میں ہیں، وہ کتنی مشکل سے جمعے کے لیے وقت نکالتے ہیں. ایک عالم دین نے میرے سامنے کہا کہ اس طرح کیا کہ ہفتے کے 7 دن برابر ہے. میں نے کہا پھر تو اتوار کی فضیلت میں بھی کوئی صورت دکھانی پڑے گی، اور پیر اور منگل کی صورتیں بھی قرآن میں آپ کو دکھانا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر مناسب یہ ہے کہ ایمان اور نکاح کی تجدید کر لے. اگر یہ بات آپ نے اعتقاداً کہی ہے، اور اگر ویسے سہون منہ سے نکلا تو توبہ استغفار ضروری ہے، کیونکہ ہفتے میں جمعے جیسے دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بہت بڑی فضیلت دی. قرآن کریم میں ایک سورت موجود ہے، سورہ جمعہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث، اور کوئی کتاب حدیث اور فقہ کی نہیں ہے جس میں جمعے کا باب موجود نہیں ہے. تمام فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. بلکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دینی پروگرام یا دنیائی اتوار کو نہ رکھا جائے، کیونکہ اتوار کے دن نے جمعے کے دن کو دھکا دیا ہے، اور یہ بھی ان ظالمین اور غاصبین اور بے دین لوگوں کا شاہکار دن ہے جس کے ہوتے ہوئے ہمارا جمعہ غیر مؤثر ہو گیا. میں علماء سے اور مدرسوں والوں سے کہتا ہوں کہ افسوس، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آپ کیوں ختم بخاری اتوار کو رکھتے؟ پیر کو رکھے، ایک سیٹ نہ آئے، سیٹ اپنے حساب سے رہے. وہ اتوار کو تمہارے پاس آئے گا، وہ بیگم صاحبہ کو لے کے بازار جائے گا اور انہوں نے شاپنگ کرنی ہے یا نیند پوری کرنی ہے. کس خیال و خام میں مبتلا ہو. لوگوں کو نہ بلایا کرو، لوگوں کو خود آنے دیا کرو. منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. اللہ تعالی ہمارے دینی طبقے کو بھی خوب صلاحیت عطا فرمائے، اور ہمارے سیاسی زعماء کو ہمت نصیب فرمائے کہ وہ صحیح کاموں کو آگے بڑھائے، اور وزیر اعظم کے منصب سے یا اور سرکاری عہدیداروں سے جیسے دنیا کے کام لیے جاتے ہیں، دین کا کام لینا بہت زیادہ ضروری ہے. وزیر اعظم کے نام اس خط میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، اور ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تبوک کا واقعہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا
محمدا احمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. اخرج الشیخان فی صحیحیہما عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولأئمتہم وفی روایہ ولعامتہم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر رب رؤوف الرحیم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین. واللہم صل وسلم علی سید الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المحجلین سید الشفعاء یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد النبیین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن خلة الاسلام افضل. رواه الشیخان. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر. اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ والترمذی فی سننہ واحمد فی مسندہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن. اخرجہ اصحاب السنن. وقال لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی متفق علیہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الامة خدیجہ متفق علیہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. اخرجہ الشیخان. وقال لبنته فاطمہ فاطمة سیدة نساء اہل الجنہ. رواه البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیف. رواه البخاری. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آپ مفتی صاحب سلاسل اربعہ میں سے کس سلسلے میں جو تو حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان نے چاروں سلاسل میں اجازت دی ہے. میں ان کی طرف سے معذون ہوں، گو اہلیت نہیں ہے. سندل بابا جی نے بھی اس طرح اجازت دی اور بھی پاکستان کے مشاہیر مشائخ کی طرف سے اجازت ہے. لیکن ہم درس تعلیم قرآن و سنت فقہ اس کو نجات کا یہ ذرائع سمجھتے ہیں. سلاسل اولیاء میں الجھنا ہم جیسے کمزور ہمت والوں کا کام نہیں.
پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آپ برکت دے، عافیت، بہت دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے، اور یہ سب برکتیں اور دعائیں آپ کو اور مجلس حاضرہ کے لوگوں کو بھی نصیب ہو۔ جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے قریب اعزاز سے ملاقاتوں میں محسوس کیا گیا کہ ذکر الہی سے بنی ہوئی قلبی کیفیت برباد ہو جاتی ہے، جبکہ نمازیں بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسے قریبی اعزاز سے دوری جائز ہے؟ کیا قطع رحمی کہلائے گی؟ نہیں، قطع رحمی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ آپ دل سے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے خیر و عافیت مانگیں، ان سے کہ شر سے بچنے کے لیے ان سے دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا یہی مفہوم ہے۔ امام صاحب اگر قرات شروع کرے تو کیا ثنا مکمل کرنے کا جواز ہے؟ ہاں، بیچ میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ جو الفاظ باقی ہے وہ پورے کر لے۔ اگر امام صاحب کا معمولی جلدی قرات کا ہو تو مقتدی کے لیے ثنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب کو مناسب طریقے سے کہا جائے کہ وہ خود بھی آرام تسلی سے ثنا پڑھے تاکہ پیچھے والے حضرات پڑھ سکے، تاہم ایسی صورت میں وبال امام پر ہے، مقتدیوں پر نہیں۔ درمیانی قاعدے میں جلدی اٹھ جائے تو کیا قاعدہ مکمل عبدو و رسولو تک پڑھنا چاہیے؟ پورا کر لے اسے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، ایک بیٹی بھی ہے، اب شوہر سے متنفر ہے اور عدالت کے ذریعے آزادی چاہتی ہے، اگر حکم یا جج، مفتی یا ثالث نکاح کو فسخ کرے۔ اصل میں فسخ نکاح کے لیے پنچایت کافی ہے، جرگہ، اور موجودہ عدالت سرکاری کنٹرول کی وجہ سے پنچایت کے حکم میں ہے، اس لیے فتویٰ تمام علماء کا عدالتی فسخ کے جواز کا ہے، بشرطے کہ اس میں طرفداری نہ ہو یا جج نے خلاف شرع حرکت نہ کی ہو۔ تفصیلات کے لیے حکیم الامت کی کتاب الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ یا بوادر النوادر دیکھنے کی ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ اپنے آپ کو صاحبزادہ و قریشی کہتے ہیں، کیا ان کے لیے زکوٰۃ لینا صحیح ہے؟ پہلی بات یہ کہ صاحبزادہ کسی نسب و نسل کا نام نہیں ہے، خیال خام ہے۔ دوسری بات یہ کہ قریشی سے مراد قریش نہیں ہے، معاشرے میں قصائیوں کو قریشی کہتے ہیں۔ قریشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد گائے بھینسیں کاٹ چکے ہیں، اس لیے یہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ موجودہ دور کے اندر پستی کے عنوانات ہیں، اس لیے وہ نہ سادات ہے اور نہ سادات کی کوئی نسل ہے۔ انہیں زکوٰۃ دینا جب وہ استحقاق بوجہ مسکنت اور غربت کے رکھتے ہو، درست اور صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے عوارض سے نجات دے، آمین۔ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ خوشیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد میں تا حیات خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ ان میں علماء، فضلاء و صالحین پیدا فرمائے، آمین۔ پوچھنا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی چاند کہیں 29 کا ہو؟ یہ بات بہت فکر کی ہے، اس میں کسی ایک جگہ غلطی واقع ہوئی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا ہے کہ اگر وہ برآمدہ نکلے تو تجھے طلاق ہے، کیونکہ آئندہ میں غیر محرم تھا، پتہ نہیں کیا، لیکن پھر چند دن بعد بیوی پتہ نہیں برآمدے میں آئی یا کہا کہ طلاق واقع، اگر شرط پائی گئی تو طلاق ہو گئی، ورنہ نہیں۔ عبارت صاف نہیں ہے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہے، اب ضعیف ہونے کی وجہ اسکول جانے سے قاصر ہے، ان کی جگہ بیٹھا جاتا ہے اور تنخواہ لے کر والدین کو خرچ کرتا ہے، کیا یہ شرعاً صحیح ہے؟ اصل میں اتھارٹیوں کی طرف سے نرمی ہوتی ہے کہ اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو کسی کو بلا لے، اپنی جگہ بھیج دے، ایسی صورت میں تنخواہ درست اور صحیح ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہو اس کا باپ نے اس پر جنت حرام، بخاری مسلم۔ اس وقت امت مسلم پر بڑے فتنوں میں ایک فتنہ بلا سود بینکاری کا ہے، جس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی ہے۔ کیا اس حدیث مبارک کی روشنی میں اس فتنے کو کرنے پر وہی جرم ہے؟ جی ہاں، اتنا ہی مجرم ہے، بلکہ اس سے زیادہ جرائم پیش آئے۔ جو عالمی جھوٹ بول کر کے مکر، لبس اور افتنان کے ساتھ حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں ہے،
ہم ضرورت سے زیادہ اس پر بیان دے چکے ہیں. تفصیلات کے لیے ہمارے یہاں سے جو ضخیم جلد 775 صفحے کے نکلی ہے، نام نہاد اسلامی بینکاری، فتاوا، تحقیقات، تحریرات کی روشنی میں ملاحظہ ہو. فرشتے 3 کھیلوں کے علاوہ کسی کھیل میں حاضر نہیں ہوتے. ایک گھوڑ سواری میں، دوسرا تیر اندازی میں، اور تیسرا شوہر کا بیوی کے ساتھ کھیلتے. مجھے اس قسم کی کوئی حدیث یاد نہیں، نظر سے نہیں گزری. یہ 2 باتیں تو آتی ہے حدیث میں، گھوڑ سواری یا تیر اندازی. اور یہ بھی ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ دل لگی میں اگر اس کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی کہے جو سچ کے خلاف ہو لیکن کسی کی دل آزاری، حقوق تلفی نہ ہو، تو وہ جائز ہے. لیکن اس ترتیب سے جو آپ نے نقل کیا ہے، ابن عساکر کا حوالہ دیا ہے فضائل جہاد، تو ابن عساکر کی تصحیح کی ہے خطیب نے تاریخ بغداد میں. عموماً اس قسم کی روایات پر کلام رہا ہے. اگر اس کی وضاحت ہو جائے کہ محض چند روزہ معاشی فائدے کے لیے بلا سود بینکاری کا عمل ذریعہ معاش ہے یا امت مسلمہ کی خدمت یا کوئی اور شے، بہرحال بینکاری سے تو بچنا ضروری ہے. نرا سود محض ہے، اس میں اسلام کا 100 حصہ بھی نہیں ہے. ایک ماہر ڈاکٹر جو پہلے مسلمان تھا کسی وجہ سے قادیانی ہو گیا، آیا اس سے علاج کرانا جائز ہے؟ اس سے علاج کرانا ایمان کی غیرت کے منافی ہے کہ اس نے اتنے بڑے اسلام کو چھوڑ کر دجل، فریب، جھوٹ اور ایک مکار انگریزوں کے دمچلے کو نبی بنانا، اور آپ اس سے علاج کراتے. اس علاج سے موت بہتر ہے. ایک آدمی نے رمضان کے روزے کو کسی ایسی چیز سے توڑا جو غذا بنتا ہو، اس کے بعد پانی وغیرہ پیا، اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ آپ کا سوال واضح نہیں ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. روزہ ٹوٹا ہے یا نامناسب چیز سے افطار ہوا ہے؟ نامناسب چیز سے افطار، جب افطار کا وقت آ چکا ہو، گناہ تو ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں آئے گا. میں نے کسی دوست کو اس کے کاروبار کے لیے کچھ رقم دے دی، پتہ نہیں کیا ہے، ہمدردی کے بنیاد پر دی ہے. وہ ماہانہ مجھے کچھ رقم دیتا رہتا ہے. جو رقم مجھے مل رہی ہے وہ فیکس ہے، کی صورت میں نہیں ہے. کیا ملنے والے رقم سود کے نہیں؟ سود آپ نے طے ہی نہیں کیا ان کے ساتھ، آپ نے تو ہمدردی کے طور پر تعاون کیا ہے. اس نے مناسب سمجھا ہے کہ آپ کے رقم سے متعلق کچھ فوائد دے. سود کے لیے طے کرنا شرط ہے، اس کے بغیر سود نہیں بنتا. حلال حرام ناجائز جائز میں کیا فرق ہے؟ حلال کرنے کا ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے. یہ تو آپ ایسے کہہ رہے جیسے کوئی کہ گھوڑے اور گدھے میں کیا فرق ہے. پھر اگلے دن کہو کہ میری بیوی اور ماں میں کیا فرق ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا فرق ہے ان میں. اذان کب شروع اور اس کا ذکر کہاں ہے کلام پاک میں یا حدیث میں؟ اذان تو صحیح ہے لیکن آپ کے الفاظ صحیح نہیں ہے. 5 وقت اذان ہوتی ہے. آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے کس قہر اور پٹکار کے مستحق ہو چکے ہیں. ہم کراچی یونیورسٹی کے طالب علم اساتذہ اکثر سیکولر لبرل خیالات نظریات کا حامی و دائی ہے. اسلاف امت سلاطین فاتحین اسلام پر تنقید کرتے رہتے. انہوں نے مال لوٹ مار اور ہوس ملکگیری کے لیے جنگیں لڑی جہاد کے نام پر. آپ کے دور تفسیر خطبات جمعہ میں اکثر و بیشتر ان کے اچھے الفاظ میں تبصر ہے. ہم تمام دوست امید کرتے کہ آپ ایک جمعہ اچھا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے ایام میں ایک جمعہ اس پر ضرور پڑھاؤ. شادی کے بعد اکثر بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے. یہ معرفت کے لیے، پہچان کے لیے کہ یہ شادی شدہ ہے اور یہ خاوند ہے، جس کے لیے شناختی کارڈ پاسپورٹ میں بھی تبدیلی کی جاتی، کوئی حرج نہیں. اب معلوم ہوا ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے بشرطے کہ یہ نسب کے خلاف ہو. یہ نسب کے لیے نہیں ہے، یہ پہچان کے لیے ہے. اس صورت میں کیا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دوبارہ بدلوانا پڑے گا؟ نہیں، میرے خیال میں شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ خاوند کے نام کا ہونا یہ نظام زندگی کے لیے مفید ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اللہ آپ کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. دین کا مزید کام آپ سے لے، آمین. میرے والد کو فالج ہوا ہے اور ان کا الٹا ہاتھ بالکل کام نہیں کر رہا. آپ سے دعا کی، خاص دعا کی، آمین. میں دعا گو ہوں
اللہ انہیں اور ایسی بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی حفصہ جو کہ 9 سال کی ہے، سماعت سے محروم ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں بہترین شنوائی کی صلاحیت عطا فرمائے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ انہیں صحت دے، شفا دے۔ بزرگان دین کا معمول ہے کہ 41 مرتبہ سورۃ یاسین، پھر ہمیشہ ایک دفعہ، 41 مرتبہ سورہ تغابن، پھر ہمیشہ ایک بار، 41 مرتبہ سورہ مزمل، اور پھر ہمیشہ ایک بار، اور وہی اپنے اغراض، مقاصد، بیمار اور ان کی بیماریاں سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور لا علاج بیمار شفایاب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات۔ اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ۔ اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اللہ تعالی حاضرین مجلس ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، بشریات، خطیات، تقصیرات معاف فرمائے، بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔